کل شام دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم تیسرے عشرے کے لیے داخل ہوں گے، اور یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا کہلاتا ہے۔ اس عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات مبارکہ میں اعتکاف جیسی عبادت کو انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کسی بھی سال اس کو قضا نہیں کیا۔ مسلسل ہر رمضان اس کا اہتمام لازمی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی سنت متواترہ میں سے ہے، اور ایک ایسی سنت ہے جس پر آپ نے دوام کے ساتھ عمل کیا۔ ایک مرتبہ آپ کسی جہاد کے سفر پر تھے، تو اس سال آپ رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں کر سکے، تو اس کے بعد پھر آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور وہ اعتکاف آپ کا کل اس مہینے 20 دن اعتکاف میں گزر گئے، یعنی آدھے مہینے سے زیادہ، مطلب 2 عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل طور پر دوام کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس سنت کو، اس عمل کو ہم میں سے کوشش کرے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں اپنا حصہ لازمی شامل کرے۔ پہلے تو صورت یہ ہے کہ وہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، اگر ممکن ہو اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ 10 دن آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، مسجد میں عبادات کرے، اور جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ مسجد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ میں 10 دن دے دوں، میں کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں، کسی جگہ کام کرتا ہوں، تو وہاں سے چھٹی ملنا مشکل ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں کوئی وقت دے دیا کرے مسجد میں آ کر، یا جب مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لے، اور خاص کر جو راتیں ہوتی ہیں اس میں آ کر کوشش کرے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر رکھے، عبادات کے اندر، تلاوت کلام پاک کے اندر، نوافل کے اندر۔ تو اس طرح اسے کچھ نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، 1 دن کا اعتکاف کیا، میں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان، اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دوں گا۔ 3 خندقیں، اور ہر ایک خندق کی مسافت یا فاصلہ اتنا بڑا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا۔ حدیث میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اگر یہ بھی ہم لگا لیں تو یہ بھی بہت بڑی۔ اس طرح کی 3 خندقیں اس کی اللہ رب العزت درمیان میں حائل کر دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ تو جہاں 10 دن کا اعتکاف ہوگا، اس کی فضیلت کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ رب العزت جو عطا کرنا چاہے اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ بہرحال اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص کوشش کرے کہ اس عبادت کے اندر اپنا کہیں نہ کہیں حصہ لازمی شامل کرے۔ تو جن حضرات کا ارادہ ہے اس میں شرکت کا، تو وہ کوشش کریں کہ کل عصر کی نماز یہاں پر پڑھیں، اور عصر سے پہلے ہی، یا اپنے آپ کو عصر کی نماز کے لیے یہاں لے آئے، یا مغرب کی نماز سے پہلے وہ یہاں آ جائے۔ غروب آفتاب سے پہلے اس کا مسجد میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں نہیں ہے تو وہ یہ سنت اعتکاف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ خود مسجد میں آ جائیں، آپ کا بستر، آپ کی دیگر ضروریات، آپ کے دیگر سامان وہ بعد میں آتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا خود مسجد میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضروریات کی چیزیں آدمی سمیٹتے اگر تاخیر ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ اپنے آپ کو مغرب سے پہلے یہاں پہنچا دے اور افطار یہاں آ کر کرے، تاکہ
پورے سنت اعتکاف کو حاصل کر سکے، اور جو ضروریات کی چیزیں وہ بعد میں منگواتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔